وقایع سیرت نبوی میں ہمارا آج کا موضوع ہے ہجرت عظمیٰ، تاریخ کا ایک اہم سنگ میل۔ یہ ستمبر 622 اور 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہجرت نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری انسانی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسی اہم سنگ میل سے گزرنے کے بعد تحریک اسلام کو مدینہ منورہ جیسی سازگار فضا میسر آئی تھی اور اسلام کو آزاد دنیا میں مضبوطی سے قدم جمانے کا موقع ملا تھا۔ محققین نے لکھا ہے کہ اگر سیرت نبوی میں ہجرت کا اہم موڑ نہ آتا تو تحریک اسلام کو قریش کے زندان سے نکلنے کا کبھی موقع نہ ملتا، جس کے نتیجے میں بنی نوع انسان اسلام کے فیض و رحمت و برکات سے کبھی سیراب نہ ہو پاتی۔ تاریخ عالم میں تاریخ ہجرت پر نظر ڈالیں تو ہجرت کی تاریخ مذاہب میں ہر تاریخ کی طرح بہت پرانی ہے، اس لیے کہ قریب ہر پیغمبر اور ہر مصلح نے اپنی جائے سکونت سے ہجرت کی، جیسے کہ قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب اور ابناء یعقوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر آیا ہے۔ اسلام میں بھی پہلی ہجرت حبشہ کہلاتی ہے، جو 5 نبوی میں ہوئی تھی۔ تاہم اس ہجرت میں تمام مسلمان ہجرت کر کے نہ گئے تھے، لیکن پھر ہجرت مدینہ کا حکم آیا، جو ایک اجتماعی ہجرت تھی۔ آپ کو متعدد خوابوں اور بشارتوں میں ہجرت کی سرزمین کو دکھایا گیا تھا، جس کے متعلق آپ کا خیال تھا کہ یہ یمامہ کی طرف واقع ہے، مگر یہ خوش قسمت سرزمین یثرب تھی، جو بعد ازاں آپ کی تشریف آوری کے بعد مدینہ منورہ کہلائی۔ 13 نبوی میں حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے 2 ممتاز قبیلوں اوس اور یثرب خزرج کے افراد سے ملاقات کی اور ان میں بیعت فرمایا۔ اسی بیعت کو عقبہ ثالثہ کہتے ہیں۔ دوسری باتوں کے علاوہ حضرت نے ان سے یہ بیعت بھی لی تھی کہ وہ آپ کی اپنے اہل و عیال کی طرح حفاظت و صیانت کریں گے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی اہل یثرب سے اس بات کی تسلی کی کہ وہ حضور کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اذن الہی کے مطابق مکی صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق صحابہ کرام نے اکا دکا ٹولیوں کی شکل میں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا موقع آیا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ چند کمزور اور ضعیف مسلمان بچ گئے اور کوئی طاقتور مسلمان نہ رہا۔ قریش مکہ تو عرصے سے کسی ایسے موقع کے منتظر تھے، سو انہوں نے دارالندوہ میں ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں حضرت کے قتل کا ناپاک منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس قرارداد کے مطابق 12 افراد نے، جن کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، آپ کے مکان کا پوری شدت سے محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی اس موقع پر حضرت کے بستر پر دراز ہو چکے آرام فرما رہے تھے، اس لیے دشمن جب بھی جھانکتے تو انہیں یہی گمان گزرتا کہ آپ ہی آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے تمام رات مکان کے محاصرے میں گزار دی۔ جب رات گہری ہو گئی تو آپ ان دشمنوں کے درمیان سے سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت فرماتے ہوئے نکل گئے اور حضرت ابو بکر کے ہاں پہنچے، جہاں سے آپ دونوں حضرات غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے، جو مکہ مکرمہ سے داہنی جانب 1 میل کی بلندی پر واقع ہے، جہاں سے سمندر صاف نظر آتا ہے۔ جب آپ غار کے دہانے میں پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر مبارک پھاڑ کر غار کو صاف کیا اور اس کے ٹکڑے کر سوراخوں کو بند کیا۔ پھر آپ کو آواز دی کہ آپ تشریف لے آئیے۔ جب صبح ہوئی تو مشرکین اس قدر سراسیمی ہو گئے آپ کے مکہ منورہ سے چلے جانے سے کہ انہوں نے آپ کی تلاش میں 2 کھوجیوں کی خدمات حاصل کی۔ بیان کیا جاتا ہے وہ تلاش کرتے کرتے یہ دونوں کھوجی غار ثور کے دہانے پر جا پہنچے۔ دشمن کو اس قدر قریب دیکھ کر حضرت ابو بکر بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکمال اطمینان فرمایا، اے ابو بکر، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی تم کوئی غم نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اس یادگار واقعے کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔
سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر نے بہت سی اہم خدمات انجام دیں۔ ہجرت سے پہلے ہی باقاعدہ منصوبہ بندی بھی آپ کی تھی۔ 4 ماہ قبل آپ نے 2 طاقتور سانڈیاں خریدیں اور کچھ روز تک چھپے رہنے کے لیے غار ثور کا انتخاب بھی حضرت ابوبکر صدیق کا تھا۔ غار ثور میں قیام کے تیسرے دن 3 دن تک قیام رہا۔ جب دشمنوں کی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں تو 14 ربیع الاول یکم ہجری 622 عیسوی بروز پیر آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس روز صبح سویرے ہی عبداللہ بن اریقط دونوں اونٹیاں لے کر وہاں پہنچ چکا تھا اور معروف راستے کو چھوڑ کر غیر معروف راستے پر اس نے سفر شروع کیا۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت کے مطابق رہنما آپ لوگوں کو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ لے کر چلا۔ یہ راستہ جس پر چل کر آپ مدینہ منورہ اور جدید و قدیم شاہراہ دونوں کی نسبت پر قریب تر چلتے گئے۔ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ رہنما آپ کو الخرار تک کس راستے سے لایا، وہ پہلے ہی مکہ مکرمہ کے زیریں علاقے سے ساحل سمندر پر لے گیا۔ اس اسنا میں قریش مکہ نے ناکام ہو کر آپ کو اور حضرت ابوبکر کو گرفتار کرنے والوں کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کر دیا۔ ادھر سفر ہجرت تیز رفتاری سے جاری رہا۔ اثناء راہ میں ٹھہرنے کے بہت کم مواقع ملے۔ خود ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم منہ اندھیرے چلے، پھر تمام دن اور رات چلتے رہے۔ اگلے دن جب دوپہر کا وقت ہوا تو میں نے نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ دار چٹان مل جائے تو اس کے سائے میں کچھ دیر سستا لیں۔ چنانچہ ایک سایہ دار چٹان پر نظر پڑی تو میں نے اس کے نیچے سے جگہ صاف کر کے ایک کپڑا بچھا دیا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ آرام فرمائیں۔ کچھ دیر آرام کے بعد پھر ہم چل پڑے اور کچھ ہی دور چلے تھے کہ سراقہ بن مالک بن جاشم، جو اسے اس کی قوم کے ایک شخص نے مجلس میں بیٹھے ہوئے بتایا تھا کہ اس نے ساحل سمندر کے ساتھ کچھ لوگوں کو سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سراقہ نے یہ بات سن کر آپ کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ لوگوں کو آ لیا۔ پھر جیسے ہی وہ آپ کے قریب ہوا، آپ نے دعا مانگی، اللہ تو اسے کافی ہو جا۔ فوراً اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ البخاری میں ہے کہ وہ کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اٹھا اور اسے فعال میں واپسی کا اشارہ ملا، مگر وہ مکرر کوشش کرتا رہا۔ ہر مرتبہ اسے ناکامی ہوئی۔ آخر اس نے آپ سے ایمان طلب کی اور وعدہ کیا کہ آپ جاتے ہوئے آنے والوں کو واپس لوٹایا جائے گا۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اس کی درخواست پر حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ نے اسے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر دیا۔ بخاری میں ہے کہ اس کے گھوڑے نے 7 مرتبہ ٹھوکر کھائی۔ اسی اثناء راہ میں بریدہ بن حصیب الاسلمی اپنی قوم کے ساتھ 70 یا اس سے 80 لوگوں کے سمیت آپ کو تعقب میں نکلا تھا۔ اس کی ملاقات جب آپ سے ہوئی، آپ نے اسے دعوت اسلام دی، وہ سب اسلام لے آئے۔ پھر آپ کا گزر معبد عاتقہ بن خالد بن خلیف الخزائیہ کی جھونپڑی پر بھی ہوا، جس نے ایک بکری ذبح کر کے آپ کی ضیافت کی۔ اس میں سے کچھ حصہ تو آپ اور آپ کے ساتھیوں نے وہیں تناول فرمایا اور کچھ حصہ بقایا زاد راہ ہمراہ لیا۔ البخاری کے مطابق اثناء راہ میں زبیر بن عوام بھی، جو شام سے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ واپس آ رہے تھے، آپ سے ملے اور آپ کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو سفید سوٹوں کے لیے 2 کپڑے انہوں نے تحفتاً دیے۔ حضرت ابوبکر کو اپنے تجارتی سفروں کی بنا پر آس پاس کے لوگ جانتے تھے۔ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے تھے، آپ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر زمانی جملے میں جواب دیتے تھے، یعنی یہ ہمارے رہنما ہیں جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کے مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی، اس لیے انصار روزانہ صبح سویرے ہتھیاروں سے سجا کر آنے والے مقام
سجا کر آتے اور مقام حرۃ الاسبا یا جسے حرۃ القبا بھی کہتے ہیں دوپہر تک انتظار کرتے، سخت دھوپ ہوتی تو واپسی لوٹ جاتے۔ پھر جب وہ ایک دوپہر واپس لوٹ چکے تھے تو ایک یہودی نے اپنی گڑی سے حضور کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بآواز بلند کہا کہ اے اہل عرب، تمہارا سردار آ پہنچا۔ یہ سنتے ہی بنو عوف نے جو قبا میں آباد تھے مسرت آمیز لہجے سے تکبیر بلند کی اور آپ کے استقبال کو لپکے۔ اسی اثنا میں آپ حضرت ابوبکر اپنی سواریوں سے اتر کر ایک کھجور کے سائے میں تشریف فرما ہو چکے تھے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر قبا ایک بالائی آبادی ہے جس کو عالیہ یا قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے قبیلے آباد تھے۔ جسی جگہ آپ نے بنو عوف کے سردار کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام فرمایا۔ اسی قیام کے دوران مسجد تعمیر کی گئی وہ آج تک بدستور مسجد قبا کہلاتی ہے۔ تعمیر مسجد میں آپ نے خود بھی مزدوروں کی طرح کام کیا۔ قبا پہنچنے کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ جبور کے نزدیک 12 ربیع الدوشمبہ 31 مئی 622 کو آپ قبا میں تشریف فرما ہوئے اور 3 دن بعد حضرت علی بھی آپ سے آ ملے، اور قول صحیح کے مطابق آپ نے یہاں 14 روز قیام کیا۔ جمعہ کے روز آپ پھر سوار ہوئے اور آپ نے وہاں سے روانگی کا قصد فرمایا۔ اس شان سے روانہ ہوئے کہ آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے، آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر تھے اور آس پاس بنو نجار کے مسلح نوجوان آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو جمعہ کا نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے وہیں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو آپ نے جس کی امامت فرمائی۔ آپ نے وہیں اور یہ پہلے جمعہ تھا جو آپ کی امامت میں پڑھا گیا۔ پھر آپ سوار ہوئے اور جب یہ آپ کا قافلہ مبارک آپ کے ننیالی خاندان بنو نجار کے محلے میں پہنچا تو اس مقام پر پہنچا جہاں آج مسجد نبوی واقع ہے۔ یہ جگہ اس زمانے میں خالی پڑی تھی۔ وہاں جا کر آپ کی ناکہ خود بخود بیٹھ گئی۔ آپ اترے تو حضرت ابو ایوب انصاری آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے جو اس جگہ سے قریب تر تھا۔ آپ نے یہ دیکھتے ہوئے فرمایا، یعنی آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور آپ کی اونٹنی کو حضرت اسد بن زرارہ اپنے ہاں لے گئے۔ حضرت ایوب کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بلائی منزل آپ کو پیش کی، مگر آپ نے زائرین کی سہولت کے پیش نظر نچلی منزل کو پسند فرمایا۔ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کے مطابق حضرت ایوب انصاری کے ہاں تقریباً 7 ماہ تک قیام پذیر رہے۔ آپ نے کچھ دنوں کے بعد حضرت زید اور اپنے غلام ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ آپ کے صاحبزادیوں اور حرم نبوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئیں۔ حضرت ابوبکر نے اہل و عیال کو اپنے بیٹے حضرت ابوبکر کے اہل عیال کو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر مدینہ منورہ لائے۔ ہجرت کے بعد آپ نے مہاجرین کی مستقل آباد کاری کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ اس موقع پر 45 مہاجرین اور 45 انصار تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق شرکاء کی تعداد 50 تھی۔ ہجرت کے اسی واقعے سے اسلام کی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے فتح و کامرانی کا دور کہا جا سکتا ہے، مگر اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی زندگی میں ہجرت کا واقعہ وہ سنگ میل ہے جس پر قرآن کریم میں بھی آیات اتری ہیں۔ اسی واقعے سے ہجری تقویم کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام میں مہینوں اور سالوں کی بے حد اہمیت ہے، چونکہ بہت سی باتیں مثلا رمضان مبارک کے روزے، عید، حج وغیرہ انہیں ہر
تاریخوں کی وجہ سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ اسلام نے عرب میں پہلے سے رائج اور متعارف سادہ اور سیل قبری تقویم کو اختیار کیا، جس میں ہر اقلیم کے لیے موسم کی آمد کا پہلو بڑی عمدگی سے پایا جاتا ہے۔ موجودہ علم حیت کی روح سے